السلام علیکم عزیز ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یزید بن معاویہ کی موت کیسے ہوئی اور کربلا کے دل خراش واقعے کے بعد اس کا انجام کیا ہوا، یہ سوال آج بھی ہر اس انسان کے دل میں ضرور اٹھتا ہے جس نے کربلا کی کرب انگیز داستان سنی یا پڑھی ہے۔ سب جانتے ہیں کہ نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کو ظالمانہ طریقے سے شہید کروانے والا کوئی اور نہیں بلکہ یزید بن معاویہ ہی تھا۔ وہی یزید جس نے اقتدار کی ہوس میں اندھا ہو کر عبید اللہ بن زیاد جیسے شخص کو کوفے کا گورنر بنایا اور اسی کے ذریعے امام حسین اور ان کے ساتھیوں کے قتل کا حکم جاری کروایا۔ یزید کا شیطانی خیال یہ تھا کہ اگر امام حسین جیسی عظیم اور بہادر ہستی کو ختم کر دیا جائے تو عرب کا ہر قبیلہ ڈر سے اس کے سامنے سر جھکا دے گا، لوگ اس کے سامنے رکوع سجدہ کریں گے اور اس کی بادشاہت مضبوط سے مضبوط تر ہو جائے گی۔ وہ خود کو زمانے کا سب سے بڑا حکمران اور ناقابل شکست سمجھنے لگتا تھا، لیکن اس کا غرور اس وقت ریزہ ریزہ ہو گیا جب امام حسین کی شہادت کے بعد نبی کریم کے خاندان کی پاک بیبیوں اور معصوم بچوں کو رسیوں میں باندھ کر کوفہ اور شام کی گلیوں میں اسیر کی حالت میں گھمایا گیا۔ ان مظلوموں کی آنکھوں سے بہتے آنسو، سر پر خاک اور زخموں سے چور نبی کی بیٹیوں کو دیکھ کر لوگوں کے پتھر دل پگھلنے لگے۔ وہ لوگ جو پہلے یزید کے خوف سے دم سادھ بیٹھے تھے، اب ان کے دلوں میں غصے کی چنگاری بڑھنے لگی اور وہ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے پر آمادہ ہو گئے، خاص طور پر جب یزید کے دربار میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے وہ لرزہ خیز خطبہ دیا جو آج بھی لوگوں کے دلوں میں طوفان برپا کر دیتا ہے۔ اس خطبے نے یزید کی اصلیت کو دربار کے خوش آمدیدیوں، دمشق کے باشندوں اور پورے عرب کے لوگوں کے سامنے بے نقاب کر دیا۔ لوگوں پر یہ حقیقت آشکار ہو گئی کہ امام حسین کی شہادت اقتدار کی ہوس، ظلم اور باطل کی راہ میں ایک معصوم قافلے پر ٹوٹ پڑنے والا قیامت خیز ظلم تھا۔ یزید کا خواب پورے عرب کے قوم کے سامنے غلامی کا توق پہن لے گی، الٹا اس کے لیے ایسی ذلت اور رسوائی کا سبب بن گیا کہ اس کی راتوں کی نیند اور دنوں کا چین چھن گیا۔ یزید کا نام ہی لوگوں کی زبان پر لعنت کا نشان بننے لگا اور اس کے ظلم کے خلاف نفرت کی چنگاری پورے عرب میں برق اٹھی جو آگ کی طرح بغاوت میں بدلنے لگی۔ جب لوگوں کی آنکھوں سے غفلت کا پردہ ہٹا اور حقیقت اشکار ہوئی تو ان پر یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے خاندان پر ظلم کرنے والا یزید ہی سب سے بڑا مجرم اور گناہ گار ہے، اور اس کا یہ جرم قیامت تک بدترین جرم کی حیثیت سے یاد رکھا جائے گا۔ مدینہ منورہ کے مخلص مسلمانوں کے دلوں میں غصے کی آگ بھڑک اٹھی۔ وہ جان چکے تھے کہ یزید نے امام عالی مقام کو شہید کر کے نہ صرف انسانیت بلکہ اسلام کی روح کو لہو لہان کیا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ مدینہ کے اہل ایمان نے ایک زبان ہو کر یزید کی بیعت سے انکار کر دیا اور اس کے اقتدار کو ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ یزید کی خود پسندی اور انا پر یہ انکار ایک کاری جرم ثابت ہوا اور وہ اپنی سلطنت کو لرزتے ہوئے دیکھ کر پاگل ہو گیا اور انتقام کی آگ میں جلتے ہوئے اس نے اپنی فوج کو مدینہ پر حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ تاریخ میں اس ثانیہ کو واقعہ ہیرا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ایک ایسا دل دہلا دینے والا باپ جسے سن کر دل دہکنے لگتا ہے۔ یزیدی فوجی نے مدینہ کے مقدس شہر کو خون سے رنگ دیا۔ 3 دن تک مسجد نبوی کی حرمت پامال کی گئی۔ یزید کے سپاہیوں نے مسجد میں گھوڑے باندھے، وہاں گھوڑوں کا گوبر پھیلایا۔ نبی کریم کے شہر میں لوٹ مار، قتل و غارت اور خواتین کی
بے حرمتی جیسے لرز خیز ظلم ڈائے، بے قصور مردوں کو قتل کیا گیا اور گھروں کو آگ لگا دی گئی، مگر ظلم کی انتہا یہی نہیں رکی۔ یزید کے شیطانی ارادے نے اللہ کے گھر کعبہ کی طرف رخ کر لیا۔ یزید کی فوج نے کعبہ پر منجنیقوں سے آگ کے گولے برسانے شروع کر دیے، جس سے غلاف کعبہ شعلے کی لپیٹ میں آ گیا اور کعبہ کی دیواروں کو نقصان پہنچا۔ کعبہ پر حملے کی خبر جب اطراف و اکناف میں پھیلی تو پورے اسلامی معاشرے میں قہر مچ گیا۔ ہر زبان پر یزید کے لیے لعنت اور نفرت کی گونج سنائی دینے لگی۔ جو لوگ پہلے اس کے خوف سے دبے بیٹھے تھے، اب وہ اس کے خلاف اٹھنے لگے اور اس کی حکومت کو گرانے کی تیاریاں ہونے لگیں۔ یزید اپنی طاقت کے نشے میں ہر اس شخص کا سر قلم کروا دیتا جو اس کے خلاف زبان کھولتا، حتیٰ کہ یہ حق کی بات کرتا ہے، مگر ظلم کی راہ چاہے کتنی ہی طویل ہو، اس کے بعد رب کا انصاف سورج کی طرح طلوع ضرور ہوتا ہے۔ کربلا کے واقعہ کے کچھ ہی عرصے بعد اللہ کا قہر یزید پر نازل ہوا۔ وہ ایسی تکلیف دہ اور پر اثرات بیماری میں مبتلا ہو گیا جس نے اس کی راتوں چیخوں اور دن تڑپنے میں تبدیل کر ڈالا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس کی حالت اس مچھلی کی مانند ہو گئی تھی جو پانی کے بغیر تڑپتی ہے۔ یزید بھی دن رات پیاس کی شدت سے بلبلا اڑتا، اس کے پیٹ میں آگ سی لگی رہتی اور جب وہ پانی پیتا تو وہی پانی اس کے پیٹ میں انگاروں کی طرح جلنے لگتا۔ بڑے بڑے حکیم حیران تھے کہ یہ کون سا مرض ہے جس کا نہ کوئی علاج ہے اور نہ کوئی چارہ ہے۔ سب سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے اس ظالم پر نشان عبرت ہے۔ جب حکیم یزید کی بگڑتی حالت دیکھتے ہیں تو حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر اسے کہتے ہیں، تمہارا پیٹ اندر سے خالی اور انگاروں کی طرح جل رہا ہے، تمہارا جسم گویا اندر سے سڑ رہا ہے، یہ کیسا عذاب ہے۔ یزید کی تکلیف اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ وہ دن رات درد سے کراہتا اور چیختا رہتا ہے۔ کبھی اس کے جسم سے پسینے کی نہر بہنے لگتی تو کبھی اس کا حلق سوکھ کر کانٹے کی طرح سخت ہو جاتا ہے۔ جب وہ شدید پیاس سے پانی پیتا تو وہی پانی اس کے پیٹ میں ایسے چلتا جیسے اس نے دیکھتے ہوئے کولے پی لیے ہوں۔ حکیم اس کے سامنے بے بس کھڑے رہتے اور سب نے مل کر کہہ دیا، اس مرض کا کوئی علاج نہیں، یہ خدا کا قہر ہے۔ یزید کی تڑپتی حالت کو دیکھ کر لوگ چھپکے چھپکے کہتے، یہ عذاب امام حسین اور ان کے پاک خاندان پر ظلم کرنے کا نتیجہ ہے، رب کی پکڑ اس سے زیادہ خطرناک کوئی نہیں ہو سکتی۔ یزید کا چین اور سکون چھین چکا تھا۔ حکیم اسے مختلف قسم کی شراب پلا دیتے تاکہ وہ نشے میں بے ہوش رہے اور درد محسوس نہ کرے، لیکن شراب بھی اس کی چیخیں نہ روک سکی۔ کچھ درباریوں نے مشورہ دیا کہ یزید کو شکار پر لے جایا جائے، شاید تفریح سے اس کا دھیان بن جائے اور تکلیف نہ محسوس ہو۔ چنانچہ ایک دن یزید چند درباریوں، غلاموں اور محافظوں کو لے کر شکار کے لیے ایک گھنے اور سنسان جنگل کی طرف روانہ ہوا۔ دن کی روشنی مدھم پڑ رہی تھی، فضا میں ہلکا سا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ شکار کے دوران سب کی نظر ایک تیز رفتار ہرن پر پڑی جو بجلی کی طرح جھاڑیوں میں غائب ہو جاتا اور پھر کہیں اور نکل آتا۔ یزید اور اس کے ساتھی اس ہرن کے پیچھے دوڑ پڑے۔ اس دوران اچانک یزید کی نظر ایک اور ہرن پر پڑی جو پہلے ہرن سے بھی زیادہ خوبصورت اور تیز رفتار تھا۔ یزید نے غرور اور جنون میں آ کر اپنے گھوڑے کو پوری طاقت سے ایڑ لگائی اور ہرن کے پیچھے دوڑ دیا۔ ہرن کا پیچھا کرتے کرتے یزید اپنے ساتھیوں سے بہت دور نکل گیا، یہاں تک کہ اس نے مڑ کر دیکھا تو کوئی نظر نہ آیا۔ اس کا گھوڑا تیز رفتار سے ایک سنسان، ویران اور وحشت ناک علاقے میں جا پہنچا۔ وہ جگہ ویرانی کا قبرستان معلوم ہو رہا تھا، وہاں نہ کوئی انسان تھا اور نہ مددگار۔
پیاس کی شدت سے اس کا گلا ریت کی مانند سوکھ چکا تھا، زبان ہونٹوں سے باہر آنے کو تھی اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا۔ اسی عالم میں اچانک اسے دور ایک دھندلی سی شبیہ دکھائی دی۔ ایک اجنبی شخص کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں ایک مشکیزہ تھا۔ یزید نے کمزور آواز میں گھوڑے کو اس کی طرف موڑا اور قریب پہنچ کر کہا، خدا کے لیے مجھے پانی پلا دو، میں پیاس سے مر رہا ہوں۔ اس اجنبی نے یزید کو اوپر سے نیچے تک غور سے دیکھا اور سوالیہ لہجے میں پوچھا، تم کون ہو؟ یزید نے گلے سے آواز نکالتے ہوئے جواب دیا، میں یزید بن معاویہ ہوں۔ یہ سن کر وہ اجنبی شخص لرزتے ہوئے رونے لگا اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی بہنے لگی۔ کانپتے ہوئے آواز میں اس نے کہا، تم پر 1000 بار لعنت، تم وہی بدبخت یزید ہو جس نے نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل بیت کو پیاسا شہید کروا کر ظلم کی انتہا کر دی۔ تم نے رسول پاک کے پاک خاندان کو رسوا کیا اور اسلام کے نام پر ظلم و ستم کیے، ایسی مسائل قائم کی کہ زمین و آسمان بھی کانپ اٹھے۔ یہ کہتے ہی اس شخص نے ایسی دل دہلا دینے والی چیخ ماری کہ سنسان جنگل کی فضا لرز اٹھی، پرندے اپنے گھونسلوں سے اڑ گئے اور اس کی چیخ کی بازگشت جنگل کے کونے کونے تک سنائی دینے لگی۔ اس خوفناک آواز سے یزید کا گھوڑا دہشت اجداد ہو گیا اور پاگلوں کی طرح پوری قوت سے بھاگنے لگا۔ یزید کا پام گھوڑے کے رکب میں پھنسا ہوا تھا اور وہ خوفناک رفتار سے دوڑتے ہوئے گھوڑے کے ساتھ ریت کے سمندر میں گھسیٹا جانے لگا۔ تپتے ہوئے ریگستان کی تیز دھوپ اور گرم ریت پر اس کا جسم کانٹوں اور نکیلے پتھروں سے ٹکراتا رہا۔ اس کی کھال ادھرتی گئی اور اس کا جسم جگہ جگہ سے کٹتا اور پھٹتا چلا گیا۔ ہر ٹکڑے پر یزید کی دل خراش چیخیں صحرائی ویرانے میں گونجتی، لیکن وہاں نہ کوئی سننے والا تھا اور نہ رحم کرنے والا۔ گھوڑا دیوانہ وار دوڑتا رہا اور یزید کی لاش کو گھسیٹتا ہوا دور ایک گھنے اور ڈرونے جنگل میں لے گیا، جہاں درختوں کی شاخیں بھی اس کے جسم کو نوچنے لگی۔ یزید کا گوشت اور ہڈیاں ٹوٹ کر دور دور تک بکھرتی گئیں، یہاں تک کہ اس کا جسم ریزہ ریزہ ہو کر صحرائی زمین میں تحلیل ہونے لگا۔ اس اذیت ناک موت کے بعد بھی گھوڑے کی رفتار کم نہ ہوئی۔ وہ صرف یزید کا ایک پاؤں جو رکاب میں پھنسا رہ گیا تھا اپنے ساتھ واپس لایا اور اس کے درباریوں کے سامنے جا کر رکا۔ یزید کے درباری جب اس کا کٹا ہوا پاؤں گھوڑے کی رکاب سے نکال کر دیکھتے ہیں تو ان کی روحیں تک کانپ اٹھتی ہیں۔ ان پر واضح ہو جاتا ہے کہ یزید کا انجام کیسے دردناک، ذلت امیز اور عبرتناک ہوا۔ اسی پاؤں کو انہوں نے زمین میں دفن کر کے لوگوں میں یہ مشہور کر دیا کہ یہی یزید کی قبر ہے۔ کچھ روایتوں کے مطابق اگر آج یزید کی قبر موجود ہے تو اس میں اس کا پورا جسم نہیں بلکہ صرف پاؤں دفن ہے جو گھوڑے کی رکاب سے ملا تھا۔ یوں جس شخص نے امام حسین اور اہل بیت رسول پر ظلم کی بنیاد رکھی، وہ خود اللہ کے عذاب کا شکار ہو کر ذلت اور رسوائی کی ایسی موت مرا کہ رہتی دنیا تک نشانہ عبرت بن گیا، اور آج بھی اس کا نام دنیا میں نفرت اور لعنت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس ظالم کو کیسے اس دنیا سے ختم کیا اور دنیا ختم ہونے تک اس پر لعنت برستی رہے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔